بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت کی باتیں مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہاں سے بھی ملے اس کو لے لو۔ حکمت کی بات اگر دیوار پہ بھی لکھی ہو تو اس کو پڑھ کر عمل کر لینا چاہیے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کو اچھی بات کہیں سے بھی ملے وہ اس کو اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے، اپنی زندگی میں اس کو اپناتا ہے۔ لیکن برے لوگ نصیحت نہیں پکڑتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارہا دفعہ اس مفہوم کی طرف اشارہ کیا کہ نصیحت عقل مند کے لیے ہے۔ اس مفہوم کی باتیں بے شمار دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ غافل لوگ نصیحت نہیں سمجھتے، غافل لوگ نصیحت نہیں سمجھتے۔ میں آپ کو ایک پرندے کی نصیحتیں سنانی ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شکاری نے ایک پرندے کو پکڑا۔ جب وہ پرندہ اس شخص کے ہاتھ میں آیا وہ پرندہ چھوٹا سا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس پرندے نے اس شخص سے پوچھا کہ بتا تم میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس شکاری نے کہا کہ میں تجھے ذبح کروں گا اور کھا جاؤں گا۔ اس پرندے نے کہا کہ میں چھوٹا سا ہوں، نہ ہی میں تیری کوئی بیماری دور کر سکتا ہوں اور نہ ہی میری وجہ سے تیری بھوک ختم ہو جائے گی۔ اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں تجھے 3 نصیحتیں کروں گا، اور شرط یہ ہے کہ پہلی نصیحت تیرے ہاتھ میں بتاؤں گا، دوسری پہاڑ پہ بیٹھ کر بتاؤں گا، تیسری درخت پر بیٹھ کر بتاؤں گا۔ اس شخص نے اس کو کہا چل بتا، میرے جو ہاتھ میں تو نے نصیحت کرنی ہے وہ بتا۔ اس پرندے نے کہا کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پہ غم نہ کرنا۔ بڑی نصیحت ہے، یعنی جو چیز انسان سے چلی جائے انسان کو اس کے لیے پچھتاتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے عطا کی تھی اب ختم ہوگی یا چلے گئی۔ ہمیشہ گلہ کرتے رہنا کہ ہماری فلاں نعمت ختم ہوگی، فلاں نعمت ختم ہوگی۔ اصل میں نعمتیں ختم اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نعمت کے اندر اضافے کے لیے شرط ہے، نعمت کی دائمی رہنے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اس شکاری نے اس پرندے کو چھوڑ دیا، وہ پرندہ پہاڑ پہ جا کر بیٹھا۔ اس پرندے نے اس شخص کو کہا کہ جو ناممکن ہو اس کی تصدیق نہ کرنا، کہ جو ہو ہی نہ سکے اس کی تصدیق نہ کرنا، اس کو نہ ماننا کہ ایک کام ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی لاکھ بار تمہیں کہے کہ ایسا ہوگا تم وہ بات نہ ماننا۔ جب پرندہ درخت پہ آیا تو پرندے نے کہا کہ اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے اندر سے 20 مسکال کے 2 موتی نکلنے تھے، ان موتیوں کی وجہ سے تو نے مالا مال ہو جانا تھا۔ اس شخص نے افسوس کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو مذمت کرنی شروع کر دی، اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے کہ یار میں نے تو موتی ضائع کر دیے، میں نے تو بہت ہی قیمتی موتی ضائع کر دیے۔ اس پرندے نے کہا کہ تو میری پہلی 2 نصیحتیں بھول گیا ہے۔ جب اس نے ہاتھ کاٹنے شروع کیے اس بندے نے کہا پرندے کو کہ اب تیسری نصیحت مجھے کر۔ پرندے نے کہا کہ میں نے تجھے پہلے 2 نصیحتیں کی تو بھول گیا، میں نے تجھے کہا کہ جو ہاتھ سے چلا جائے اس پہ افسوس نہ کرنا، تو نے کیا، اور جو ناممکن ہو اس کی تو نے تصدیق کی، کیونکہ میرے جسم کا کل وزن 20 مسکال نہیں بنتا، ہڈیوں خون گوشت سمیت، اور میرے اندر 2 موتی 20 مسکال کے کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ پرندہ پرواز کر گیا۔ یعنی انسان نے نصیحتیں سنی لیکن نصیحتیں سن کر عمل نہ کیا۔ اچھے لوگ نصیحت سن کر اس پہ عمل کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھی باتیں سن کر اس پر عمل کریں۔ جب ہم اچھی باتوں پر عمل کریں گے تو پھر معاشرہ بھی اچھا ہوگا، تو پھر ہر طرف ماحول بھی اچھا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔